أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون
صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 22واں روزہ ہے جی، 22ویں سحری رمضان میں بول خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جس طرح سے یہ تیسرا اور آخری عشرہ، آخری 10 دن رمضان مبارک کے شروع ہو چکے ہیں، بڑے بابرکت دن ہیں، اور اگر کوئی پہلے 2 عشروں میں اس طرح عبادت نہیں کر سکا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب بھی موقع ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کسی نے عبادتیں کی ہیں تو اب یہ مانگنے کا وقت ہے، تو لہٰذا یہ مس نہیں کرنا ہے عشرہ، اور خاص طور پر طاق رات ہے جن میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم آخری عشرے میں اس گفتگو کو رمضان المبارک کے حوالے سے اور طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے بارے میں خاص طور پر بات ضرور اور اس کریں گے۔ حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی ہم نے تلاش کرنا ہے اسے، بہت اچھے، بالکل ساری طاق راتیں۔ ہاں جی، اور اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں، بلکہ آخری عشرے میں رات کو قیام فرمایا کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی تاکید گھر والوں کو کرتے بھی جگاتے تھے کہ عبادت، یعنی اتنی زیادہ یہ خصوصیت ہے ان راتوں کی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے، آمین، آمین۔ آمین۔ اور آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اسامہ بھی ٹاپک ذرا بتا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر سٹار نعت خوان کی طرف چلتے ہیں۔ سہرش ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ ہاں جی، تو آج ہمارا بڑا اچھا ٹاپک ہے کہ اسلامی حکومت کے آخر فرائض کیا ہوتے ہیں۔ زبردست۔ تو اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، جہاں پہ کسی پر کوئی چیز فرض ہوتی ہے تو دوسرے کا حق بن جاتی ہے نا، وہ چیز ایک کا فرض ہے اور دوسرے کا حق ہے۔ تو آپ کے اوپر عوام کے جو حقوق ہیں اور جو حکومت پر فرائض ہیں وہ کیا ہوں گے، اس پر کھل کر ہم بات کریں گے۔ پہلے ہم دوسرے سیٹ پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ سہرش ہمارا انتظار کر رہی ہیں، سٹار نعت خوان سیگمنٹ۔ بہت شکریہ اسامہ اور فضا۔ ناظرین، آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ سٹار نعت خوان، جس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سہرش زہیب، اور معمول کے مطابق ہمارے جج صاحبان فیصل حسن نقشبندی صاحب اور شفیق احمد صابری صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ، اور ہمارے ثنا خواں بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ناظرین، آج پاکستان میں رہنے والے تمام ہمارے اسلامی بہن بھائی جو ہیں وہ اپنے 22ویں روزے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ تو چلیے اپنے سیگمنٹ کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں اور اپنے پہلے ثنا خواں کو دعوت دیتے ہیں۔ یہاں پر اسد ارشد تشریف فرما ہے۔ اسد، آپ کے پاس 2 منٹ کا وقت ہے۔ ماشاءاللہ چھوٹے سے پیارے سے اسد ہیں، کتنی تیاری کے ساتھ آئے ہیں، ان کی آواز میں کتنا دم ہے، آئیے ان کو سنتے ہیں۔ اسد، آپ نعت پیش کیجیے۔ اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے، عقیدہ یہ اپنا بس دیکھو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے پھر سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے پھر سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ کیا بات ہے، یہ چھوٹے سے اسد ہیں لیکن آواز ان کی بہت بڑی ہے، کھل کر یہ نعت پڑھتے ہیں۔ اور بالکل اس وقت جو اپنے رائے ہے وہ لکھ رہے ہیں فیصل صاحب بھی، شفیق صاحب بھی، تو ان کی طرف جائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ عائشہ
مطلوب یہاں پر تشریف رکھتی ہیں, ہماری دوسری ثناخواں ہیں, ان کو دعوت دی جائے. تو عائشہ اب آپ کے پاس بھی 2 منٹ کا وقت ہے, اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجیے. مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے, مجھے خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے اہلِ مدینہ کی وہ بات, یاد آتی ہے مجھے مدینہ کی وہ بات. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دل چاہ رہا تھا کہ عائشہ پڑھتی جائیں اور ہم انہیں سنتے جائیں. بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت آپ نے پیش کی عائشہ, اور میں چاہوں گی کہ اب ظاہری سی بات ہے ہمارے تیسرے ثناخواں محمد حسنین کو بھی موقع دے دی جائے تاکہ پھر ہم ججز کی طرف جائیں اور ان سے ان کی رائے لیں. تو حسنین آپ کے پاس 2 منٹ کا وقت ہے, آپ بھی نعت پیش کیجئے. یوں منور ہے یہ دل والے راہ جیسے اس کے اندر کوئی مہتاب رہا او جیسے گنبد سبز ہے یوں تازہ بتازہ ہر آن گنبد سبز ہے یوں تازہ بتازہ ران ذہن میں کوئی نیا پھول کھلا ہو جیسے یوں منور ہے یہ دل والے راہ جیسے. کیا بات ہے حسنین, سبحان اللہ. یہ میں تو کہوں گی کہ آپ کی آواز اللہ کی طرف سے آپ کو ایک تحفہ ہے اور آپ اپنے والدین کے لیے ایک تحفہ ہیں, اور ہمارے لیے تو بالکل ایک حیرت کی بات تھی کہ اتنا چھوٹا سا بچہ اتنے پکے سر اور اتنا جم کر کھل کر پڑھتا ہے. کیا بات ہے. باقی اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا شفیق صاحب اور فیصل صاحب. مقابلہ واقعی بہت سخت ہے. انہوں نے تو ہمیں امتحان میں ڈال دیا. اللہ اکبر, بالکل ایسا ہی معاملہ ہے
اور نوعمر بھی ہیں اور بہت خوبصورت پڑھنے والے ہیں ماشاء اللہ. کیا بات ہے. بس لیکن یہی کہ تھوڑا سا مائنر سے چیزوں سے کو دیکھتے ہوئے اسد نے بہت اچھا پڑھا, میں بہت خوش ہوا ہوں, لیکن تھوڑا سا جو ہے نا وہ جگہوں میں اور طرز کو برتنے میں جلدی کی ہے, تو اس لیے یہ اچھا پڑھا انہوں نے. عائشہ نے ماشاءاللہ پڑھا, لیکن عائشہ کے پڑھت میں تھوڑا سا نا کنفیوژن, تھوڑی سی اسٹریس اور گھبراہٹ محسوس ہوئی. اور حسنین نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا صحیح, اور بہت ٹکا کر پڑھا ماشاءاللہ, جیسا پڑھنا چاہیے تھا, لیکن بالکل مائنر سے غلطیوں سے. میں سمجھ میں نہیں آ رہی میری کہ میں کیا بات کروں, بس دل چاہ رہا ہے اس کو سینے سے لگا لوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ, بہت کیا خوب, بات بہت ہے. خوب ماشاءاللہ, بہت خوب. اللہ پاک برکت دے. عائشہ بیٹی کے لیے بہت اتنا دعائیں, اچھا, اتنا اسد پیارا کے لیے پڑھا بہت بیٹا, دعائیں. آپ دونوں نے بہت اچھا پڑھا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ظاہر ہے تینوں کو دیکھ کو تو آ رہا ہے نا کہ ہے نا, تو مقابلہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہی ہوتا ہے, چھوٹی لیکن بس کوئی ہو جاتا ہے اللہ کی بالکل. طرف سے. حسنین کو تو ڈھیر ساری شاباش بھی ہے, اور میں ان کے والدین کو ماشاءاللہ, سلام پیش ماشاءاللہ. کرتی ہوں بھائی, جو اس طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو ماشاءاللہ سے اس کی آواز کو جس جگہ پر استعمال ہونا چاہیے تھا بالکل صحیح جگہ پر اس کا استعمال ہو رہا ہے, اور اللہ کرے کہ اسی طرح آگے بھی کامیابی سے بڑھتے جائیں اور اپنے فن کا لوہا منواتے جائیں. تو آپ دونوں اسد اور عائشہ, آپ کے لیے بھی ڈھیروں دعائیں ہیں, محنت کرتے رہنا ہے, مایوس نہیں ہونا. آپ کی آواز بھی خوبصورت ہے, لیکن آپ کو تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ پھر سے موقع ملے گا, آپ کے ساتھ جائیں گے ایڈور کی طرف سے گفٹ ہیمپرز اور ڈھیروں دعائیں. اور حسنین آپ ہمارے ساتھ اب آگے چل رہے ہیں, تو ناظرین میں چاہوں گی کہ اپنے سیگمنٹ کے اختتام پر میں تھوڑی سی گزارش کروں شفیق صاحب سے کہ اگر وہ کچھ ہدیہ عقیدت کریں. طیبہ کی ہے یاد آئی, اب اشک بہانے دو, طیبہ کی ہے یاد آئی, طیبہ کی ہے یاد آئی, اب اشک بہانے دو, سرکار نے آنا ہے ہو, سرکار نے آنا ہے, راہوں کو سجانے دو, طیبہ کی ہے یاد آئی. جناب اسٹار نعت خواں آپ نے دیکھا, اور عالم کے بول کچھ دیر میں ہم شامل کریں گے سیگمنٹ, لیکن علماء کا تعارف کروا دیتے ہیں. علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, مفتی نوید عباسی صاحب ہیں, علامہ محمد علی شاہ صاحب پرنسپل جامعہ نور القرآن, اور جناب مفتی ابو محمد صاحب, مفتی وسیم بندگی صاحب, اور پروفیسر یونس صدیقی صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں. اور خاص طور پر ہم بات کریں گے کہ جناب اسلامی ریاست کے یا اسلامی حکومت کے کیا فرائض ہیں, کیا کام کرنے چاہیے. اور ہم اپنے وزیر اعظم سے بھی سنتے رہتے ہیں کہ جناب مدینہ کی ریاست جو ہے وہ ہماری منزل ہے, اس کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے, اس کو مثال بناتے ہوئے کام کرنا ہے. تو وہ کام کرنے کیا ہیں, کیا ہماری حکومت اس طرف جا رہی ہے, تو بنیادی کام کیا ہے, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اس بارے میں کیا سبق ملتا ہے, کیا کرنا کیا ہے اسلامی ایک نظام میں, اسلامی حکومت کو. ٹھیک ہے, کیونکہ کہنا ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے نا, تو اس کے لیے کیا کیا کچھ کرنا ہوگا, یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے. اور انشاءاللہ اگر نیت اچھی ہو تو پھر کیوں نہیں کیا جا سکتا, کیا جا سکتا ہے, ارادہ کر لیں, نیت کر لیں. اچھا جی, بچے بھی اسٹار ڈیبیٹر میں بڑی نیت کر کے آئے ہیں کہ ہم نے جیت کے جانا, اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اسٹار ڈیبیٹر کا تاج اپنے سر پہ سجا کے جائے. تو اسٹار ڈیبیٹر کے لیے ہماری ساتھی اینکر ماوش دوسرے سیٹ پہ موجود ہے. جی ماوش. السلام علیکم, میں ہوں ماہوش تبسم, اور ایک بار پھر سے تقریری مقابلے کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں. اور ناظرین, جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں, ہمارا یہ جو کوارٹر فائنل راؤنڈ جیسے جیسے آگے جا رہا ہے, ویسے ویسے کمپٹیشن بڑا ٹف ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ 3 اچھے ڈیبیٹرز میں سے کسی ایک ڈیبیٹر کو ہمیں آگے لے کے جانا ہوتا ہے, جو کہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرتا ہے. تو ٹف بھی ہوتا جا رہا ہے, انٹرسٹنگ بھی ہوتا جا رہا ہے, مزہ آ رہا ہے تقاریر سن کے, کیونکہ ساری تقاریری بہت اچھی ہوتی ہیں. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر
فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اس شعر کا پہلا مصرع ہے، یعنی افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. مدثر، سمیہ، کیسا لگ رہا ہے آج کا ٹاپک؟ مشکل ہے، آسان ہے، کیسا ہے؟ وعلیکم السلام. اچھا ہے، پازیٹیو ٹاپک ہے، تو آج دیکھتے ہیں. چلیں جی، آج کے ہمارے جو پہلے ڈیبیٹر ہیں ان کو میں ڈائس پہ بلانا چاہوں گی. ابو ذر فاروقی ہیں آج کے ہمارے کمپٹیشن کے فرسٹ ڈیبیٹر. ابو ذر، آپ کو رولز پتہ ہیں، 2.5 منٹ کا ٹائم ہوگا آپ کے پاس. 2 منٹ پہ پہلا بزر، 2.5 منٹ پہ دوسرا بزر. دوسرے بزر پر آپ کو تقریر ختم کرنی ہے. ٹھیک ہے، کریں سٹارٹ؟ جی. قوم کی تقدیر افراد کی تقدیروں کا مرکب ہوتی ہے صدر علی وقار. لہٰذا یہ تقدیر کسی ایک فرد کے ہاتھ میں نہیں بلکہ افراد کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. اسی لیے دنیا کی عظیم ترین شخصیت دانائے سبل ختم الرسل مولا کل کو بھی ترویج اسلام کے لیے صحابہ اکرام کی ضرورت پڑتی ہے. یہی وجہ ہے کہ میدان کربلا میں افراد نواسۂ رسول کی مخالفت کر کے اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے تباہ کرتے ہیں کہ جب پوپ گریگوری دہم اپنے مذہب کے پیروکاروں کو دین و دنیا ساتھ چلانے کا حکم دیتا ہے تو افراد اس کی مخالفت کر کے اپنی تقدیر کا بیڑا اپنے ہاتھوں غرق کرتے ہوئے اپنے معاشرتی نظام کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں کہ جب کوئی سعودی شہزادہ اہل عرب کو اپنا تیل امریکہ سے بچانے کی تلقین کرتا ہے تو افراد اس کی مخالفت کر کے اپنی تقدیر کا بیڑا اپنے ہاتھوں غرق کرتے ہوئے معاشی طور پر امریکہ کے ہاتھوں مفلوج ہو جاتے ہیں. افراد قوموں کی تقدیروں کو صرف تباہ نہیں کرتے، سنوارتے بھی ہیں صدر علی وقار. کہ جب کوئی شیخ عبداللہ دشمن ملک سے اپنی قوم کا سودا کرے تو افراد ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر آزادی کے لیے قومی مزاحمت جاری رکھتے ہیں اور تقدیر میں محافظین تشخص کشمیر کہلاتے ہیں. کہ جب کوئی آمر سیاسی نمائندوں کو آمریت پر راضی رہنے کے لیے وزارتوں کی پیشکش کرے اور افراد اس کی مخالفت کر کے اسے ٹھکرا دیں تو وہ تقدیر میں محافظین جمہوریت کہلاتے ہیں. کہ جب کوئی فرد کسی کلیدی عہدے پر کسی غیر مسلم کو فائز کرے اور افراد اس کی مخالفت کر کے اسے برطرف کر دیں تو وہ تقدیر میں محافظین ختم نبوت کہلاتے ہیں. کہ ارے مشروط نہیں فرد کی جرت سے یہ شمشیر، حاوی نہیں انسانوں پہ ایک فرد کی تدبیر. تاریخ کے اوراق پہ کندہ ہے یہ تعبیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. بہت شکریہ، بہت زبردست. انصب قریشی ہیں آج کے ہمارے اگلے مقرر. جی انصب. سٹارٹ کریں. جی. لوح محفوظ پر لکھی جانے والی اقوام کی تقدیر کرۂ ارض پہ افراد کے ہاتھوں نمو پاتی ہے صدر علی وقار. ماضی پر پڑے پردے ہٹائیے اور دیکھیے افریقہ کا ایک سیاہ فام فرد اپنی قوم کو گورے ظالموں کے ظلم سے بچانے کے لیے نبرد آزما ہے. وہ سیاہ فام شخص ایک تحریک کی صورت میں اپنی قوم کی تقدیر بدلنے کا عزم لیے حق و سچ کی تلاش میں نکلتا ہے تو اس پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں. کبھی سول نافرمانی تو کبھی بغاوت کے الزامات لگائے جاتے ہیں اور حد تو یہ ہے کہ اسے 27 سالوں کے لیے قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے. مگر وہی قید خانے ان گورے ظالموں کے لیے مردہ خانے ثابت ہوتے ہیں کہ جب نسل پرستی کی ہوس کو مٹانے والا وہ سیاہ فام فرد افریقی قوم کا لیڈر نیلسن منڈیلا بن جاتا ہے اور پھر دنیا دیکھتی ہے کہ سیاہ فام قوم سے کوئی امریکی صدر باراک اوباما تو کوئی باکسنگ کا بادشاہ محمد علی جنم لیتا ہے اور دنیا کو بتا دیتا ہے کہ فقط پہرا نہیں دینا، ہمیں تاریک گلیوں میں ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے. ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے کہ ہم نے فاختاؤں کو عقابوں سے لڑانا ہے، کہ ہم نے فاختاؤں کو عقابوں سے لڑانا ہے. ہر فرد اگر ملت کا درخشاں ستارہ بن جائے تو قوم کی تقدیر بدل جاتی ہے صدر علی وقار. اور دیکھیے
دیکھیے پاکستانی قوم کی تقدیر بدلی کہ جب لاکھوں لوگوں نے اپنے لہو کا ایک ایک قطرہ اس دھرتی پر نچھاور کیا تو ہم آزاد قوم بنے. دیکھیے جاپانی قوم کی تقدیر بدلی جب ایٹمی دھماکوں کے بعد اس قوم نے صنعت کاری میں اپنا لوہا منوایا تو وہ دنیا کی 11ویں کامیاب ترین قوم بنی. دیکھیے ترک قوم کی تقدیر بدلی کہ جب ترکوں نے سال 2017 میں فوجی نظام کو ٹھکرا کر طیب اردوغان کو سلیکٹ کیا اور طیب اردوغان نے ترکی کو آسمان پر چمکتا ہوا ستارہ بنایا تو پھر انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ بھلے تعداد میں کم ہے مگر مقتل میں آئیں گے. بغاوت کرنے والوں کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا. ہمیں انسان کی انسانیت کا باب لکھنا ہے. ہمارا خون بولے گا اگرچہ سر نہیں ہوگا. ہمارا خون بولے گا اگرچہ سر نہیں ہوگا. کافی ریلیونٹ تقریر تھی اور اسپیشلی انہوں نے جو رجب طیب اردوان کا حوالہ دیا وہ کافی زیادہ ریلیونٹ تھا آج کے ٹاپک سے. خیر اپنے نیکسٹ ڈیبیٹر کو بلانا چاہوں گی. خواجہ سعد محمد ہیں آج کے ہمارے اگلے مقرر. وعلیکم السلام. چلیں ریڈی ہیں آپ؟ اجازت جی. غلامی کی شب تاریک جب اپنی بساط لپیٹتی ہے صدر عالی وقار تو ہزاروں ستاروں کا خون وقت کے مشرق کو لازوال بنا دیتا ہے. جب وادی مشرق سے خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں تو دوسری جانب چاند بیچارہ آخری ہچکی لیتا ہے اور کسی بیوہ کی آنکھ کا آنسو بن کر ہوش میں آتا ہے. نجوموں کہکشاں کے ہزاروں موتی سحر کے لیے دعائیں مانگتے مانگتے کسی محبوب کبریا کی حشمت سازی کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں. تب جا کر پاکستان کی داستانی آزادی اس دنیا کے نقشے پر قائم ہوتی ہے. صدر عالی وقار یہ داستانی آزادی ایک فرد کی مدد سے نہیں بلکہ لاکھوں فرزندان توحید کی قربانی و ایثار سے حاصل ہوئی کہ کوئی بھی خاندان ہو یا ریاست ان کا حقیقی وجود فقط اتفاق و اتحاد سے ہی عبادت رہا ہے. جبھی ان افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر آتی ہے تو یہ افراد موسیٰ بن نصیر بنتے ہیں اور افریقہ کے تپتے صحراؤں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. جب ان افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر آتی ہے تو یہ ترک قوم کی نمائندگی کرتے ہیں اور جمہوری دفاع کے لیے فوج کے بھی مد مقابل ہوتے ہیں. جب ان افراد کے ہاتھ میں اقوام کی تقدیر آئے تو یہ خالد بن ولید بنتے ہیں اور جب انہی افراد کے ہاتھ میں اقوام کی تقدیر آئے تو یہ صلاح الدین ایوبی بن کر اتحاد و اتفاق کی اعلیٰ مثال کام کرتے ہیں. اور جب انہی افراد کے ہاتھ میں اقوام کی تقدیر آئے تو یہ محمد بن قاسم بنتے ہیں اور راجہ داہر کو عبرت کا نشانہ بناتے ہیں اور یہ صدا بلند کرتے ہیں بھلے تعداد میں کم ہیں مگر مقتل میں آئیں گے. بغاوت کرنے والوں کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا. ہمیں انسان کی انسانیت کا باب لکھنا ہے. ہمارا خون بولے گا اگرچہ سر نہیں ہوگا. مورخ پھر نئی تاریخ کا عنوان لکھے گا. ہمیں عنوان بنائے گا. ہمارا نام لکھے گا. زبردست. ہمیں عنوان بنائے گا. ویری نائس. چلیں آپ یہیں آ جائیں باقی کے دونوں ڈیبیٹرز بھی آ جائیں. ججز ایک شعر میں بھی آپ لوگوں کو سنا دوں. غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. کیا بات ہے. جی کیا کامنٹس ہیں؟ اوور آل جو ہمارے پاس ریزلٹس میں ہیں آج تو تینوں کی تقاریر اچھی تھی تو کچھ گیس ایسا ہی ہوگا کم مارجن سے ہی کم مارجن سے ہوگا لیکن کم مارجن کے بعد مارکس کے حساب سے دیکھیں. ہاں مارکس میں ہماری جو فاضل جج ہیں ان کے تو 2 لوگ برابر ہو گئے ہیں. ہاں کچھ اس طرح کا ہوا ہے. باقی آپ کی برابر ہو گئے ہیں لیکن میرے پاس تھوڑی سی کلیئرٹی کے بعد کیونکہ میرے پاس فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں ہیں تو آج کے تھرڈ جو ہیں وہ خواجہ سعد ہیں. سیکنڈ پوزیشن پر ابو ذر فاروقی ہیں اور پہلی پوزیشن جو ہے وہ آج انصب نے حاصل کی ہے. لیکن انصب مجھے جاتے جاتے بتا دیں آپ الف سے لکھتے ہیں عین سے لکھتے ہیں؟ نام الف سے ہاں ٹھیک ہے. ہم نے الف سے ہی لکھا. صحیح. تو آج کا مقابلہ بہت مطلب ان کے پاس ابو ذر اور دونوں وہ برابر تھے. میرے پاس وہاں ایک فرق تھا جس کی وجہ سے لیکن تقاریر سب کی اچھی تھی. تینوں کی اچھی تھی نا. بس جہاں آ کر آپ کو فرق پڑا ہے وہ آپ کے ہلکا پھلکا بھول لیں. میں تینوں نے
3 الگ الگ تقاریر کی, لیکن تینوں کی بہت لیکن یہاں تک پہنچنا, کوارٹر فائنل تک آنا, یہی بہت بڑی بات تھی. تو آپ دونوں کے ساتھ جائیں گے اڈور کے گفٹ ہیمپرز, اور انصب آپ جائیں گے ہمارے نیکسٹ راؤنڈ میں. بہت مبارک ہو آپ کو. اور ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا ڈیبیٹ کمپٹیشن. کوئز کمپٹیشن کی جانب بڑھنا ہے, لیکن اس سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں مین سیٹ پر. ڈیبیٹس بھرپور ہوتی چلی جا رہی ہیں, جوش اور جذبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ یہ آخری اشرا ہے. تو اس میں اب فائنلسٹ بھی آپ کے سامنے آتے چلے جائیں گے اور مقابلہ اور سخت ہوتا جائے گا. تو جناب ہم ایسا کرتے ہیں, ایک بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد باقی سیگمنٹ شامل کرتے ہیں. جناب بریک کے بعد خوش آمدید. اور اب ہمارے سیگمنٹ کا وقت ہو رہا ہے سوال و جواب کے. وہ سوال و جواب جو ہم نہیں کرتے, وہ مہاوش کر رہی ہوتی ہیں اور ہمارا انتظار کر رہی ہیں دوسرے سیٹ پر, اور مدثر بھی ہیں, سمیہ بھی ہیں. تو مہاوش, آج بتائیں کیا سوالات ہیں, کون کون ہیں ہمارے ساتھ؟ تقریریں تو سن لیں, اب ذرا علم کا خزانہ بھی تلاش کر لیتے ہیں. اور علم کا خزانہ تلاش کرنے کے لیے آج بھی ہمارے ساتھ 3 کنٹیسٹنٹس موجود ہیں, اور تینوں اپنے اپنے راؤنڈ کے ونرز ہیں. بے ٹیم میں ہمارے ساتھ ہیں عاقب انصاری, واؤ میں ہمارے ساتھ ہیں عارف الہی, اور ٹیم لام میں ہیں فہیم جدون. آپ تینوں کو ویلکم. آپ لوگوں کو پتہ ہے رولز اینڈ ریگولیشنز, بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. ایک بزر راؤنڈ ہوگا, وہ میں کروں گی, اور ریپڈ فائر سمیہ اور مدثر کریں گے آپ سے. تو سٹارٹ کریں پھر آج کا بزر راؤنڈ. پہلا سوال ہے جی, زمین کے عین درمیان کشش ثقل کتنی ہے؟ بے 0 ہے. بالکل صحیح, 0. اگلا سوال ہے, حضرت ام حبیبہ کا انتقال کس ہجری میں ہوا تھا؟ آپشنز 41 ہجری, 44 ہجری یا 48 ہجری. 41 ہجری. کیا؟ 41. 41 نہیں, غلط جواب ہے, 44 ہے یہ, 44 ہجری. سب سے بڑا جزیرہ کون سا ہے؟ آپشنز جی. آسٹریلیا. سب سے بڑا جزیرہ کون سا ہے؟ غلط جواب ہے آپ کا, آسٹریلیا نہیں ہے. آسٹریلیا تو میرے خیال سے سب سے چھوٹا ہے نا. افریقہ. غلط ہے نا, اب آپ کا جواب غلط ہو گیا, گرین لینڈ ہے ویسے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواں نکاح کس سے ہوا تھا؟ 9th نکاح. آپشنز دے رہی ہوں, حضرت ام حبیبہ سے, حضرت عائشہ سے یا حضرت سودا سے. ام حبیبہ. بالکل صحیح جواب, حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. اگلا سوال ہے, رقبے کے لحاظ سے دوسرا بڑا ملک کون سا ہے؟ کینیڈا. کینیڈا, بالکل صحیح جواب. اگلا سوال جی, سب سے زیادہ ریت والا صحرا کون سا ہے؟ بے صحرائے عرب. بالکل صحیح, صحرائے عرب. سب سے بڑا جمہوری ملک کون سا ہے؟ واؤ. بھارت. بالکل, لیکن نام نہاد ہی ہے اب تو. خیر, زمین کا کتنا فیصد حصہ برف سے ڈھکا ہوا ہے؟ آپشنز دے رہی ہوں, 10%, 11% یا پھر 12%. جی 10%. غلط جواب, 12%. سال کا سب سے چھوٹا دن کون سا ہے؟ لام. چھوٹا دن سب سے جی 22 دسمبر. 22 دسمبر, بالکل صحیح جواب. سال کا سب سے بڑا دن کون سا ہے؟ واؤ. 22 جون. 22 جون, بالکل صحیح جواب. سب سے بڑی بین الاقوامی تنظیم کون سی ہے؟ بے اقوام متحدہ. اقوام متحدہ, بالکل صحیح جواب. اسلامک کوشچن ہے, حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کس کی بیٹی تھی؟ بے ابو سفیان کی. حضرت ابو سفیان کی, بالکل صحیح. لاسٹ کوشچن آج کا بہت آسان, آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا ملک کون سا ہے؟ واؤ. سری لنکا. ویٹیکن سٹی. ملک کی وہ چھوٹا ہے تو پھر آبادی بھی کم اسی کی. ویٹیکن سٹی ہے. جی جی. تو یہ تھا جی آج کا ہمارا بزر راؤنڈ. بزر راؤنڈ تو ہو گیا.
کیا کہنا ہے آپ کا؟ کلیئر ہے آنسر؟ نہیں مجھے آج کلیئر اچھا نہیں مقابلہ ہے کہ مقابلہ سب اچھا ہے. غلط اور صحیح کے اور ساتھ آج یہ تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جواب سب کو ہی آتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں سوالات بھی مشکل ہیں ظاہر ہے، اور ظاہر سی بات ہے کمپٹیشن بھی ٹف ہے. ذرا اسکور بورڈ اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہم دیکھ لیں. اسکور بورڈ بالکل جناب میرے سامنے ہے، اور اسکور بورڈ کے مطابق ٹیم بے نے لیے ہیں 30 پوائنٹس، ٹیم واؤ کے ہیں 20 اور ٹیم لام کے ہیں 0. تو ٹیم بے 30 پوائنٹ، صرف آپ کا اور واؤ کا 10 پوائنٹس کا ہی ڈفرینس ہے. تو ریپڈ فائر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، گیم چینج بھی ہو سکتی ہے، وقت بھی بدل سکتا ہے، حالات بھی بدل سکتے ہیں، جذبات بھی بدل سکتے ہیں. تو کون کر رہا ہے پہلے ریپڈ فائر؟ میں کر رہی ہوں. چلیں ٹیم بے آپ ریڈی ہیں؟ چلیں اسٹارٹ. بہت آسان سوال ہے. حضرت حسن کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت فاطمہ. بالکل، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. وہ کون سے نبی ہیں جن کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر حضرت دیا گیا؟ داؤد. بالکل صحیح جواب. قائد اعظم پاکستان کی پہلی سالگرہ کے دن کس شہر میں تھے؟ کراچی میں. کوئٹہ میں. کن الفاظ کا مخفف ہے CM؟ پاس. چیف منسٹر. قائد اعظم کی سب سے چھوٹی بہن کون تھیں؟ شیری جناح. فاطمہ جناح. کون سی سرکاری کار قائد اعظم کی وفات کے تک ان کے زیر استعمال رہی؟ بالکل صحیح. قائد اعظم نے بادشاہی مسجد لاہور میں پہلی نماز جمعہ کب ادا کی تھی؟ 3 جون تھا 1943. غلط جواب. 21 فروری. قائد اعظم کی علی رتی جناح کا انتقال کب ہوا تھا؟ رتی جناح 1929 میں ہوا تھا. بالکل صحیح. 20 فروری 1929. وہ کون سا جاندار اس کے 2 دماغ ہوتے ہیں؟ بندر. بالکل صحیح. 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران دوارکا کو کن 2 بحری جہازوں نے تباہ کیا تھا؟ عثمان اور حکیم. نہیں، بحری جہازوں. بحری جہاز. پاس. جعفر اور منصور نے. حضور پاک کس سن میں طائف کی طرف روانہ ہوئے تھے؟ 10 نبوی میں ہوئے تھے. سفر 10 نبوی میں. 10 ہجری. نہیں، سفر طائف میں. ٹھیک ہے درست جواب. ٹائم اپ. بزر نہیں بجا لیکن ٹائم اپ ہو گیا ہے. لیکن یہ تھا کہ بڑے آپ نے بھی جلدی جلدی سوالات کیے ہیں، تقریباً ہو گئے تقریباً. مدثر آپ نے بھی تھوڑا جلدی کرنے ہیں، اور اگر جواب یہ غلط دیں تو آپ جواب بتا دیجیے گا. ٹیم واؤ ریڈی آپ؟ چلیں اسٹارٹ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا ہے؟ حیدر قرار. درست. وہ کون سے نبی ہیں جن کی دعا سے اللہ نے پہاڑ سے اونٹنی پیدا کی؟ حضرت صالح. درست. وہ کون سے نبی ہیں جن کو آگ میں ڈالا گیا؟ حضرت زکریا. غلط. حضرت ابراہیم علیہ السلام. راشد منہاس کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ کراچی میں. کب؟ 1936. غلط. اس برطانوی وزیر اعظم کا نام کیا تھا جس نے قائد اعظم کی تجویز پر گول میز کانفرنس کا انعقاد کیا؟ پاس. قائد اعظم نے نکاح کے بعد رتن بائی کو تحفے میں کتنی رقم دی؟ 20 لاکھ. غلط. 1,25,000. محمد علی جناح نے لنکنز ان میں داخلہ کس تاریخ کو لیا؟ 1898. 1893. نادرہ کن الفاظ کا مخفف ہے؟ پاس. جناح پونجا اپنے کس بھائی کے ساتھ تجارت کرتے تھے؟ والجی پونجا. درست. 15 اگست 1947 کو پاکستان کے حصے میں آنے والے کتنی بحری جہازوں پر پاکستانی پرچم لہرایا گیا؟ 2. غلط. 4. غلط ہو گیا. چلیں کافی سوال آپ نے دے دیے صحیح جواب. ٹیم لام آپ ریڈی ہیں؟ سمیہ آپ کریے. جی ہاں. چلیں اسٹارٹ. حضرت جویریہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رفاقت کی مدت کیا ہے؟ پاس. 6 سال. وہ کون سے نبی ہیں جو وصال کے بعد 1 سال کھڑے رہے؟ پاس. حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا لقب کیا تھا؟ ریحانت الرسول. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر کس غرض سے کیا تھا؟ پاس. تبلیغ اسلام کی غرض سے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی عمر وفات کے وقت کیا تھی؟ 63 سال. 45 سال. غلط جواب. شان حیدر حاصل کرنے والے اس واحد فوجی کا نام کیا ہے جو لاہور میں مدفون ہے؟ میجر عزیز بٹی. میجر شبیر شریف شہید. میجر طفیل محمد شہید کو دیا جانے والا نشان حیدر کا اعزاز کس نے وصول کیا؟ پاس. ان کی بیٹی نسیم اختر نے. قائد اعظم اپنے والد کو کس نام سے مخاطب کرتے تھے؟ پاس. باپا. CPU کن الفاظ کا مخفف ہے؟ پاس. سینٹرل پروسیسنگ یونٹ. قائد اعظم نے کانگریس کو کس تحریک کو ہارے ہوئے جواری کا آخری پانسا قرار دیا؟ پاس. ہندوستان چھوڑ دو تحریک. میجر طفیل محمد شہید کو نشان حیدر کا اعزاز کر لیں سوال. بعد از مرگ کب دیا گیا؟ پاس. 7 نومبر 1959. تو اس کے ساتھ ہی ریپڈ فائر بھی ہمارا ہو گیا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ مدثر کچھ ریسرچ کر رہے ہیں. نہیں کچھ سوال پہ تھا. چلیں ہمارے سامنے اگر اسکور بورڈ آ جائے تو پتہ چل جائے ریزلٹس کیا ہیں. اور آج کے ریزلٹس واو
زبردست. ٹیم بے کے ہیں جی 90 پوائنٹس, ٹیم واؤ کے ہیں 50, ٹیم لام آپ کے 0 پوائنٹس ہیں. حالانکہ مجھے یاد ہے ٹیم لام کہ آپ نے جو پہلے آپ کا مقابلہ ہوا تھا اس میں آپ نے بڑا اچھا پرفارم کیا تھا, آپ کا اسکور آج لگ رہا ہے تیاری نہیں تھی لام کی, یا مشکل سوال تھے, کہہ دیں آؤٹ آف کورس تھے. لیٹ ہونے کی وجہ سے کافی لیٹ ہونے کی وجہ سے چلیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آؤٹ آف کورس کوسچنس تھے, تو کوئی بات نہیں, ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے. ٹیم بے عاقب انصاری آپ کو بہت مبارک ہو, آپ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں, 90 آپ کے پوائنٹس ہیں. اور ٹیم واؤ اور لام یعنی کہ عارف اور فہیم آپ کے ساتھ جائیں گے ایڈور کے گفٹ ہیمپرز. اگلے راؤنڈ کے لیے آپ نے کوالیفائی نہیں کیا ہے. تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا کوئز کمپٹیشن. اب ہم مین سیٹ کی طرف چلتے ہیں واپس. اسلامی ریاست کے, اسلامی حکومت کے فرائض کیا ہیں, اس پر ہم نے بات کرنی ہے عالم کے بول میں. لیکن تھوڑا وقفہ لیتے ہیں, بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو کا آغاز کریں گے. جی تو خوش آمدید. اور اب ہم عالم کے بول کا باقاعدہ آغاز کریں گے. ٹاپک جیسا کہ اسامہ بھائی نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اسلامی ریاست کے جو فرائض ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. جب کسی کے فرائض کی بات ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ کسی کے نہ کسی کے حقوق ہوں گے. اب جب ریاست کے فرائض کی بات ہوگی تو وہ عوام کے حقوق ہوں گے. اور اسلامی ریاست کے روح سے جو ریاست کے شہریوں ہیں, شہریوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ کیا ہیں, ذرا میں آپ کو بتا دوں. جان و مال اور عزت کی حفاظت, یہ ان کے پہلے حقوق میں شامل ہے, مطلب ترجیحات میں. اور پھر قانونی مساوات کا حق اور اس کا تحفظ. اس کے علاوہ کیا حقوق ہیں, معاشرتی مساوات کا حق اور ضرورت مند کی کفالت اور بنیادی تعلیم کا حق. اب ہم گفتگو شروع کریں گے. اسامہ بھائی آپ پہلا سوال پوچھیے گا علامہ صاحب سے کہ آخر یہ جو فرائض ہیں یہ ہم ذکر تو کرتے ہیں, ہم پڑھتے بھی ہیں, لیکن کیا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں مطلب اپنے پاکستان میں, کیونکہ اسلامی ریاست اسلام کے نام پہ پاکستان بنا تھا. اور ہمارے جو پرائم منسٹر اب ہیں عمران خان صاحب, وہ تو بار بار کہتے ہیں نا ریاست مدینہ بنانا ہے. مجھے ان کی نیت پہ شک نہیں ہے, لیکن ریاست مدینہ بنانے کے لیے پھر سسٹم اور پوری کوشش وہ اتنا آسان تو نہیں ہوگا. علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. موضوع بہت سنگین بھاری موضوع ہے, لیکن اس کے ساتھ جو ہماری قوم کا مجموعی رویہ ہے اوپر سے نیچے تک وہ بہت ہی ہلکا ہے. عام طور پر جو ہمارے معاشرے میں رائج رویہ ہے میں اس کی بات کروں. سب سے پہلا تو سوال یہ ہے کہ یہ جو دنیا میں اس وقت 55 سے زیادہ مسلمان ممالک ہیں, کیا یہ مسلمان ممالک جو سسٹم رکھتے ہیں یہ اسلامی حکومت ہے یا نہیں ہے؟ اسی آئینے میں جب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کو ہم ایک اسلامی ریاست کہیں گے یا مسلمانوں کی ریاست کہیں گے. مسلمانوں کی ریاست اور اسلامی ریاست میں کوئی فرق ہے, یا جہاں پر بھی مسلمان اکثریت میں ہوئے وہ اسلامی ریاست ہے؟ جی یہ سوچنے والی اور فکر کرنے والی باتیں ہیں نا, چونکہ بڑی گہری اس کی وہ جڑیں ہیں. دیکھیں جب ہم اصطلاح میں قرآن و تفسیر اور دینی مصطلحات, فقہی مصطلحات کی روشنی میں جب ہم اسلامی ریاست کہتے ہیں تو اس ریاست کو کہتے ہیں جہاں پر قانون سازی کا منبع اور منشا قرآن اور سنت ہو. اگر کسی ملک کے اندر قانون سازی کی اساس قرآن اور سنت نہ ہو, حکومتی اور ریاستی سٹرکچر کی بنیاد قرآن اور سنت نہ ہو, تو وہ اسلامی ریاست نہیں ہے, مسلمانوں کی ریاست ضرور ہے. مسلمانوں کی ریاست ہونا اور چیز ہے, اسلامی ریاست ہونا اور چیز ہے. اب آپ آئے پاکستان میں, پاکستان میں جو آپ کا عدل اور جسٹس کا نظام ہے, کیا اس کی اساس قرآن اور حدیث پر ہے؟ کہا تو یہی جاتا ہے کہ اس کے بغیر تو کوئی قانون بن ہی نہیں سکتا. نہیں, دو چیزیں الگ الگ ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ ایک علمی بحث ہے نا, اور بڑا گہرا بحث ہے. جب آپ کہتے ہیں کوئی قانون بن نہیں سکتا تو وہ آپ کے آئین میں درج ہے, لیکن پریکٹیکلی جو قانون بن رہا ہے وہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے نا. جی پاکستان میں سودی نظام ہے یا نہیں ہے؟ اسلام میں گنجائش ہے؟ نہیں, قطعی نہیں. پاکستان میں شراب فروشی کا باقاعدہ لائسنس جاری ہوتا ہے یا نہیں؟
ہوتا ہے یا نہیں؟ جی ہوتا ہے نا؟ جی ہوتا ہے. کیا اسلام میں گنجائش ہے پاکستان کے اندر؟ اور میں صرف 2 مثالیں آپ کو دی ہیں, اس تفصیل میں جائیں گے تو یہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی. دیکھیں پاکستان جس اصطلاح کے مطابق ہمارے فقہا, چونکہ یہ فقہی بحث ہے, یہ کلامی بحث نہیں ہے, فقہی بحث ہے, فقہی بحث میں جو ہمارے متکلمین یا جو ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست اور اس کے خد و خال, اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو نظام اور ہمارا سٹرکچر ہے وہ نہیں ہے. مسلمانوں کی ریاست ضرور ہے, اس لیے کہ ہم اکثریت میں مسلمان ہیں. جی اچھا, اب جب آپ عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت میں یہ جو قانون کی کتابیں جج کے پیچھے بھی اور وکیل کے پیچھے بھی لگی ہوتی ہیں, ان میں سے کوئی ایک کتاب شریعت کی ہے؟ جتنے بھی قوانین کی کتابیں ہیں, جتنی بھی ہیں, وہ ساری کی ساری انگریز کی ہیں. اور آپ جب کسی کیس کے حوالے سے فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا حوالہ اس انگریز جج کا دیتے ہیں جس نے گزشتہ 200 سالوں میں فیصلے کیے ہیں. تو اسلام کہاں چلا گیا درمیان میں؟ اسلامی جو ریاست کا آپ خد و خال اور اس کے وہ تصور کو بیان کریں, وہ کہاں پر ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو چونکہ ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں, اس لیے مسلمان ملک میں رہتے ہوئے اخلاقی طور پر لوگوں کو اس اسلامی ریاست کے خد و خال کی طرف لے کر جانا چاہیے. آپ کا نظام وہ نہیں ہے. سوری میں آپ کی بات نظام مختلف ہے. آپ نے یعنی آپ جو ابھی ہمارا نظام ہے عدلیہ کا, آپ اس سے مطمئن نہیں, جیسا کہ آپ نے نہیں, میری بات نہیں ہے, میری بات نہیں ہے. آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا نا, یہ سوال ہے, علماء نے کیا کردار ادا کیا اب تک, مطلب ایک علماء کے کردار کے حوالے سے اگر میں بات کرنا بہت اچھا, بہت اچھا, بہت اچھا. اگر آپ ختم نبوت کی تحریک کو دیکھیں تو اس ختم نبوت کی تحریک کے اینڈ میں بھٹو صاحب کے دور میں ایک فیصلہ ہوا تھا جی, اور اس میں یہ طے پا گیا کہ پاکستان کے آئین اور قانون سازی کے نظام کو اسلامائز کیا جائے. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ کہ پارلیمنٹ کو کسی اور اتھارٹی کے سامنے جواب دہ بنایا جائے. اور وہ کیسے ہو کہ پارلیمنٹ میں جو بھی قانون بنے اس کو اس اتھارٹی کے سامنے پیش کیا جائے کہ آیا یہ جو قانون بنا ہے یہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے بنائی گئی اسلامی نظریاتی کونسل. اسلامی نظریاتی کونسل چونکہ وہ ختم نبوت کی تحریک بہت عظیم تحریک تھی اور تمام مسالک اس میں شامل تھے, تو اس لیے وہ تحریک کے مقابلے میں اب ان کو سرنڈر تو کرنا پڑا, ہتھیار ڈال دیا انہوں نے. لیکن پریکٹیکلی وہی اسلامی نظریاتی کونسل سیاسی رشوت کا ایک ذریعہ بن گئی. اب اسلامی نظریاتی کونسل ہے, بعض اوقات 6 ماہ اس کے چیئرمین کا تقرر نہیں ہوتا. اچھا, اسلامی نظریاتی کونسل ہے, اس کے ممبران کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ کس پارٹی کو ہم نے کتنی رشوت دینی ہے, اس میں جو ہے وہ سیٹیں دی جاتی ہیں, لایا جاتا ہے اپنی پسند کے مطابق. یعنی وہ جو معیار ہے کہ ایک ایسے کونسل کے اندر کس طرح کے لوگوں کو آنا چاہیے, اس معیار پر عمل کم ہوتا ہے. یہ نہیں کہتا میں کہ نہیں ہوتا. ایک منٹ میں یہ بات مکمل کر لوں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا, میں ببانگ دہل کہتا ہوں کیونکہ میں خود بھی اس کا رکن رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ مطلقاً اس پر عمل نہ ہوتا ہو, لیکن اکثریت میں اور اکثراً وہ سیاسی رشوت کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک, ایک. اور دوسری چیز جو اس سے زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے. اس آئینی ادارے کا مقصد قوانین کی تطبیق ہے شریعت کے ساتھ, تاکہ شریعت کے خلاف کوئی قانون نہ بن سکے. لیکن اس وقت 6000 سے زیادہ فائلیں اسلامی نظریاتی کونسل کی الماریوں میں پڑی ہوئی ہیں جن پر گزشتہ ان 50 سالوں میں کام ہوا ہے, اور ان قوانین کو دیکھا گیا ہے جو پارلیمنٹ میں بنتے ہیں, لیکن کسی ایک کو بھی واپس اسمبلی میں نہیں بھیجا گیا. جو قوانین بن گئے وہ بن گئے, اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ شریعت کے خلاف ہے, اس کو تبدیل کرو. جو بھی یہ کہتے ہیں یہ فنڈامنٹلسٹ ہے اور بنیاد پرست ہے, اور اس کی جو ہے بات کو ایک طرف رکھ دو اور اسلامی نظریاتی کونسل ہی کو ختم کر دو. اب اگلی بات, ابھی حال ہی میں آپ کے ڈاکٹر رمیش کمار نے ایک بل پیش کیا تھا پارلیمنٹ میں. اس نے کہا میں ہندو ہوں, میں چاہتا ہوں کہ شراب جس پر ہندوازم میں بھی پابندی ہے, حرام ہے, مسیحیت میں بھی پابندی ہے, اسلام میں بھی پابندی ہے, آؤ مل کر قانون بنائیں کہ پاکستان میں شراب
فروشی پر ہم پابندی لگائیں. ہمارے مسلمان ممبر سب کھڑے ہو گئے الا ایک دو مذہبی پارٹیوں کے, سب کھڑے ہو گئے نہیں ہم یہ قانون بننے نہیں دیں گے, پاکستان میں اس کی آزادی ہونی چاہیے. مجھے بتائیں یہ میرا خیال ہے وہ سیاحت کے لیے کہ جی لوگ آئیں گے, وہ باہر سے انگریز اور سب اس ملک میں جاتی نہیں ہے جہاں سے شراب. اچھا حضرت بات کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کی اجازت سے. مفتی نوید عباسی صاحب, یہ باتیں درست علامہ صاحب کی, مگر ایک فلاحی ریاست کا تصور بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست قائم کی اس کے بعد کہ ان ہر چیز کا خیال رکھنا کسی بھی جو اس ریاست میں رہ رہے ہے اس حکومت کے اندر ہے, تو اس کا فرض بنتا ہے اس حکومت کا. اور جو قرآن مجید میں ہمیں ہدایات ملتی ہیں کہ مومن وہ لوگ ہیں اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ ادا کریں گے, نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے. تو وہاں تو ہاں جی وہاں تو یہ کام ہو رہے ہیں جو انہوں نے کہا کہ بھائی سود اس کا کہا جاتا ہے کہ جی ہم لیجسلیشن کر رہے ہیں بتدریج اس کو ختم کرنا ہے, شراب کی بھی گفتگو ہے, لیکن جو فلاحی کام ہے یا جن کا کہا گیا ہے وہ کیوں نہیں ہو پاتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اسلامی ریاست کا بنیادی قیام تو خود نبی علیہ السلام نے کیا, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کیا. آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے مواخات قائم کی. مدینہ میں کوئی ریاست نہیں تھی بلکہ اوس و خزرج تو باہم لڑتے رہتے تھے اور باہم دست و گریباں رہتے. نبی علیہ السلام کی آمد سے 5 سال پہلے ان کی شدید ترین لڑائی ہوئی اور درجنوں لوگ مارے گئے. نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو رات کو حضرت اسد جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے ملنے آئے, دن کو وہ نہیں آ سکے کیونکہ دوسرے قبیلے سے ان کو خطرہ تھا. پھر نبی علیہ السلام نے آہستہ آہستہ ان کے درمیان بھائی چارہ جو ہے وہ قائم کیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک شہری حکومت کی صورت اختیار کرتا گیا مدینہ. اور پھر نبی علیہ السلام نے وہاں قوانین کا نفاذ کیا, یعنی یہودیوں کے لیے جج نبی علیہ السلام نے یہودی بنایا. نبی علیہ السلام نے جو بعد کے زمانے کی بات کر رہا ہوں, جب نجران کے عیسائی آئی تو ان کے لیے نبی علیہ السلام نے ان کا جج بنایا. لیکن ایک بات کامن تھی وہ یہ کہ جب فیصلہ کہیں نہیں ہو سکے گا تو آخری فیصلہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے یا آپ کا مقرر کردہ جج کرے گا. مدینہ کی ریاست میں آپ کو بہت ساری چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک نظام قائم کرتے ہیں. عام طور پر یہ پنشن کا یہ اس طرح کا حکومتی نظام ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حضرت فاروق اعظم نے شروع کیا. ایسا نہیں ہے. السیر الکبیر میں حضرت امام محمد نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کا آغاز بھی خود نبی علیہ السلام نے کیا. بے شمار چیزوں کا, یعنی لکھنے پڑھنے کا آپ سن رکھا ہوگا آپ نے کہ جی قرآن مجید فرقان حمید پر نقطہ لگانا اور یہ سب حجاج بن یوسف اور بعد کے زمانے میں ہوا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, وہ اقتدار پر ہیں اور اول ملوک اسلام میں, تو ان کے پاس ایک شخص جو ہے وہ کتابت کر رہا ہے اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ جناب رشک کرو. تو وہ کہتا ہے جی یہ کیا ہوتا ہے کاتب؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نبی علیہ السلام کا خط لکھ رہا تو مجھے نبی علیہ السلام نے کہا رشک کرو, نقطہ لگاؤ. تو یعنی نقطوں لگانے کا آغاز بھی نبی علیہ السلام نے کروایا. تمام چیزوں کی بنیاد آقا علیہ السلام نے فراہم کر دی اور ان بنیادوں پر بعد میں اس ریاست کی اٹھان ہوئی. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لوگ مارے جاتے ہیں ان شہداء کے گھر کا خیال کرنا, یہ تمام تر چیزیں نبی علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں کر کے چھوڑی. اور کسی خاندان کا کوئی آدمی اگر غریب ہے تو خاندان کے لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں. یہ سارا نظام نبی علیہ السلام نے عطا کیا. پھر نبی علیہ السلام غیر مسلموں کے ساتھ معاہدے کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. میثاق مدینہ ہے, یہ سب کچھ ہے. تو آج جس ریاست مدینہ کی بات ہو رہی ہے نا, عام طور پر ڈاکٹر فضا نے بھی سوال کیا کہ جناب کیا وہ ریاست مدینہ آج کی ہے یا نہیں. دیکھیے اس ریاست مدینہ کی گرد راہ کو آج کے تمام مسلمان ممالک نہیں پہنچ سکتے جو ریاست مدینہ نبی علیہ السلام نے قائم کی. اور وہ نظام نبی علیہ السلام کے بعد اعلیٰ منہاج نبوت 30 سال رہا, اور بعد کے جو ادوار ہیں ان میں بھی ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اچھی جھلک جو ہے وہ ضرور نظر آتی ہے. لیکن جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہاں ریاست مدینہ کا جو تصور پیش کیا جا رہا ہے وہ اسلامی وہ تصور نہیں. لیکن پھر بھی ہم یہ غنیمت سمجھتے ہیں کہ 57 یا 58 اسلامی ممالک میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جو نظریہ اسلام پر حاصل کیا گیا. اور ہمارے جو پاکستان بنانے والے ہیں جنہوں نے تصور پیش کیا, یعنی ڈاکٹر اقبال ہوں یا محمد علی جناح علیہ رحمہ ہوں, یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے کہا کہ پاکستان میں کوئی قانون بنے گا تو وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اول دن سے جو حکمران ہمیں ملے, خود قائد اعظم کا قول ہے کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں جن سے میں یہ نظام چلا رہا ہوں. تو جو حکمران جو اقتدار پر آئے
انہوں نے عوام کے وہ حقوق جو ان کی دہلیز پر ان کو ملنے چاہیے وہ ان کو نہیں دیے. یہاں ہم نے فوج بنائی لیکن وہ فوج جس کا تصور نبی علیہ السلام نے دیا اور جس کی بنیادوں کو مزید مضبوط کیا حضرت فاروق اعظم نے, وہ فوج بھی آپ کو یہاں نظر نہیں آئے گی. اگرچہ غنیمت ہے ہمارے پاس جو فوج ہے ہم اس پر فخر کرتے ہیں, لیکن وہ نہیں ہے جو فاروق اعظم کا دیا ہوا نظام ہے. ہماری جو پولیسنگ سسٹم ہے وہ نہیں ہے. ہمارا عدالتی جو نظام ہے وہ نظام بھی دھڑام سے نیچے گرا ہوا ہے. اس لیے کہ یہاں آپ دیکھتے ہیں ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن اور سنت سے متصادم نہیں بن سکتا. ابھی علامہ صاحب کہہ رہے تھے نا اسلامی نظریاتی کونسل, اس گئے گزرے دور میں اگرچہ وہاں رشوت کے ذریعے لوگ آتے ہوں گے, اگرچہ وہاں کچھ نااہل لوگ بھی آتے ہوں گے, لیکن وہاں اہل لوگ بھی پہنچے اور ان اہل لوگوں نے وہاں ایسا جو ہے وہ نظام دیا کہ آدمی حیران و پریشان رہ جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیے 2 دن پہلے شعیب سیڈل صاحب کی جو رپورٹ تھی, ان کا جو کمیشن تھا, اس کا رد کل اسلامی نظریاتی کونسل کے نوجوان اسکالر نے کیا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ جناب اس طرح کی رپورٹیں اور یہ چیز پاکستان میں نہیں چل سکتی. اسلامی نظریاتی کونسل کے ہمارے ان ممبران نے تو یہ کام کیا, لیکن وہ جو پارلیمان جو قانون سازی کرتا ہے لمحے نہیں لگتے, جب ضرورت پڑتی ہے تو قانون بن جاتا ہے, وہ قرآن اور سنت سے متصادم ہوتا ہے. جب وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس آتا ہے تو اسلامی نظریاتی کونسل اس کا رد کرتی ہے, لیکن اس کو قبول نہیں کیا جاتا. یہ ہماری بدقسمتی ہے. اور آخری بات میں آپ کے گوش گدار کرنے چلا ہوں وہ یہ کہ جب تک اسلامی ریاست کا صحیح تصور آپ قائم نہیں کر سکتے کہ اس وقت ہوگا یہ کہ جب آپ عوام کے حقوق بھی ادا کریں, جب آپ کا نظام جہاد نبی علیہ السلام کے دیے ہوئے نظام جہاد کے مطابق ہو, جب آپ کی عدلیہ نبی علیہ السلام کی عدلیہ کے مطابق ہو. حضرت مولا علی کو نبی علیہ السلام نے بھیجا, جاؤ فیصلہ کرو. کہا یا رسول اللہ میں ایک نوجوان آدمی ہوں, کیسے فیصلہ کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک اصول یاد رکھو علی, کہ جب تمہارے پاس کوئی آئے تو جو کیس لے کر آئے اس کی بات سنو, جس کے خلاف کیس دائر کیا جا رہا ہے اس کی بات بھی سنو. حضرت علی کہتے ہیں نبی کا دیا ہوا یہ تصور اور یہ نظام میں نے اپنے پاس رکھا, اس کے بعد ساری زندگی مجھے کبھی کوئی فیصلہ کرنے میں مشکل پیش نہیں آئی ہے. تو نبی علیہ السلام نے خود جناب صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تیار کر کے مختلف جگہوں پر بھیجا ہے. انہوں نے فیصلے قرآن سنت کے مطابق کیے, جو چیز قرآن اور سنت میں ظاہراً نہ ملی انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہ فیصلے کیے, لیکن درست فیصلے کیے. آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جس ملک میں بستے ہیں اس کا نام تو ریاست پاکستان یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, لیکن یہاں جمہور اسلام کے حقوق کو سلب کیا جاتا ہے اور نام پھر بھی ہم ریاست مدینہ کا لیتے ہیں. مفتی ابو محمد صاحب کا مجھے کہا جا رہا ہے, لیکن آپ چونکہ شروع میں مجھے اجازت دے چکے ہیں مفتی وسیم صاحب کی طرف جانا ہے. مفتی صاحب یہ بات ہوتی ہے جی 57 اسلامی ممالک ہیں, تو اگر کسی کے ہاں بھی اسلامی نظام نہیں ہے تو پھر شکایت پھر ہم کیوں کریں پاکستان کے بارے میں؟ کوئی بھی نہیں کر سکا, پھر ایسا کیا ہو گیا کہ اتنا مشکل کام ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہمارا آج کا موضوع تو یہ ہے کہ اسلامی حکومت یا اسلامی ریاست کے جو ذمہ داران ہیں ان کے فرائض کیا ہیں. جی جی. تو فرائض سے غفلت کی اگر بات کریں تو آپ کے سوال کا سیدھا جواب یہ ہے کہ جتنے بھی ممالک ہیں وہ اپنے فرائض سے غافل ہیں, اسی وجہ سے وہ اسلامی نظام قائم نہیں کر سکے ہیں. جو ہمارا عنوان ہے کہ بھئی ہم ذمہ داری سونپنا چاہتے ہیں, کس کی کیا ذمہ داری ہے, تو دیکھیں اس کے 2 پارٹس ہیں. کچھ ذمہ داریاں حکومت کی ہوتی ہیں, کچھ ذمہ داریاں عوام کی ہوتی ہیں. حکومت کی ذمہ داری کیا ہے کہ جب اس کے پاس اقتدار ہے تو وہ عوام کے حقوق کا تحفظ کرے, قانون میں مساوات پیدا کرے, عدل و انصاف, انہیں تعلیم فراہم کرے, کفالت کا نظام قائم کرے. یہ حکومت کی ذمہ داریوں میں سے ہے. لیکن عوام کی بھی بڑی بھاری ذمہ داری ہے اس کے اندر, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے وہ اپنا کام کرے, عوام کچھ نہ کرے. اگر عوام کچھ نہیں کرے گی تو پھر یہ چیزیں آپس میں مل کے چل نہیں سکتی ہیں. اب عوام کی ذمہ داری کیا ہے کہ عوام اپنی گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بھائی چارے کی فضا قائم کرے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی تعاون کرے, وہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی تعاون کرے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مجھے اس میں یاد آ گیا کہ جب آپ سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ سے پہلے جو خلفاء گزرے ہیں ان کے دور میں تو بڑا اچھا نظام چل رہا تھا, جب سے آپ کی خلافت آئی ہے تو یہ جنگ و جدال کا سسٹم شروع ہو گیا. تو انہوں نے یہی جواب ارشاد فرمایا تھا, کہا اس وقت کی رعایا ہم جیسے لوگ تھے,
اور اب کی رعایا آپ جیسے لوگ ہیں، لہٰذا دونوں چیزیں ہوں گی تو تبھی جا کر یہ نظام چلے گا۔ سب سے جو بنیادی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جس میں سارے حقوق بھی مل سکتے ہیں اور جس میں ایک بہترین نظام قائم ہو سکتا ہے، بنیاد جو ہے نا وہ عدل ہے۔ جب تک انصاف نہیں ہوگا، جب تک نظام عدل قائم نہیں ہوگا، اس وقت تک کوئی بھی حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتی ہے۔ یہ بنیاد ہے۔ دیکھیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حاکم عدل کے ساتھ حکومت کرتا ہے وہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ ایک دن نظام عدل کے ساتھ حکومت چلانا 40 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ جب تک نظام عدل نہیں قائم کریں گے اس وقت تک کوئی بھی ریاست اپنا صحیح نظام نہیں چلا سکتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ حکم دیا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ کہ جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو گے تو تمہیں فیصلہ کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ عدل قائم ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے عدل قائم کیا تھا، لیکن جب حاکم عدل قائم کرتا ہے تو پھر اس کا اپنا روب اور دبدبہ بھی ہوتا ہے، پھر کسی کو جرت نہیں ہوتی ہے کہ وہ قانون توڑے۔ حتیٰ کہ آپ کے دور کے اندر زلزلہ آ گیا تو آپ نے تو زمین کو بھی اپنی پاؤں کی ٹھوکر سے روک دیا، اور الفاظ کیا کہے؟ آپ نے کہا کہ میں نے تیرے اوپر نظام عدل قائم کیا ہے، لہٰذا جب عمر نے نظام عدل بنایا تو پھر تجھے کانپنا نہیں چاہیے۔ گویا کہ آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو زلزلے آتے ہیں، یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ جیسے کرونا جیسی آفات ہم پر آئی ہیں، یہ مسائل آنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ نظام عدل قائم نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ نظام عدل قائم کرنے کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا، ابھی ہم کچھ دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ایک ہوتا ہے کسی چیز کو پڑھنا، ایک ہوتا ہے کسی چیز کو قائم کرنا، یہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ قرآن ہم پڑھتے ہیں والمیزان لیقوم الناس بالقسط، یہ میزان، یہ نظام عدل ہمیں دے دیا ہے، لیکن اس کو صرف پڑھنا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں صرف پڑھنے کی بات ہوتی ہے۔ اللہ نے یہود و نصارہ سے کیا فرمایا؟ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، فرمایا کہ اس وقت تک تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرو گے۔ پڑھنے کا نہیں کہا ہے، پڑھتے ہم سب ہیں، قرآن پڑھنے والے بہت ہیں، حفاظ ہیں، اس کو سمجھنے والے بہت ہیں، لیکن اصل میں اس کو قائم کرنا، یعنی قائم لفظ سے کیا مراد؟ قائم سے مراد اس کو نافذ کرنا ہے۔ لیکن جب اہل کتاب سے یہ کہا جن میں ہزاروں انبیاء آئے، ان سے یہ کہا تمہاری کوئی حیثیت دنیا میں نہیں ہوگی جب تک تم اس کو قائم نہیں کرو گے، یعنی نافذ نہیں کرو گے۔ پھر ہمارے پاس قرآن ہے، جب تک ہم اسے قائم نہیں کریں گے تو اس وقت ہماری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی اپنی حیثیت دنیا میں منوانے کے لیے غیروں کی طرف جانے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس کو قائم کریں۔ مجھے جو سب سے زیادہ بڑی خرابی نظر آتی ہے ہمارے ہاں نظام عدل قائم نہ ہونے میں، ہو سکتا ہے اور بھی چیزیں ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب کسی علاقے کا گورنر بناتے ہیں نا، سرپرست بناتے، کچھ ہدایات دیتے، ان میں ایک شرط آپ کی یہ ہوتی تھی، آپ فرماتے تھے کہ تم نے کبھی اپنے دروازے پر کوئی گارڈ نہیں کھڑا کرنا، تم نے اپنے دروازے پہ کوئی پردہ نہیں لگانا۔ وجہ کیا ہے کہ تم سے جب کوئی ملنے کے لیے آئے تو ایسا نہ ہو کہ گارڈ کی وجہ سے وہ پریشرائز ہو جائے، پردہ لگاؤ تو تم سے مل نہ سکے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے، جو ہمارے ممبران ہیں، جو عوام کے نمائندے بن کے جاتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے جی ہم عوام کے نمائندے ہیں۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، غلط ہے۔ ہم اس الیکشن میں تو جا ہی نہیں رہے کہ وہ کس طریقے سے بنتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں 20 سال سے جس علاقے میں ہوں، میں کبھی اپنے علاقے کے ممبر سے نہیں مل سکا۔ جب وہ عوام اپنے علاقے کے ممبر سے مل نہیں سکتے ہیں تو نظام عدل کیسے قائم ہوگا؟ جب آپ کی رسائی نہیں ہے، یعنی ہمارا سسٹم اتنا خراب ہے۔ ایک علاقے میں تو ایسا بھی ہو گیا، سوات کے اندر تو باقاعدہ اشتہار لگا دیا گیا تھا کہ بھائی وہ فلاں ہمارے علاقے کے ممبر ہے، وہ گم شدہ ہیں۔ یعنی یہ ہماری حالت ہے۔ ہمیں نظام سیٹ کرنے کے لیے یہ سسٹم بنانا ہوگا کہ عوام کی رسائی اپنے ان نمائندوں تک ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے مسائل لے کر جائیں اور وہ اس کو حل بھی کریں۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ ولی صاحب، یہ جو ایک سزا کا کانسیپٹ ہوتا ہے، یہ کیوں دیا گیا؟ ایسے تو نہیں دیا گیا نا۔ اب جیسا کہ ہمارا ایک کانسیپٹ ہے کہ جو نیک اعمال کرے گا جنت میں جائے گا، جو برے اعمال کرے گا جہنم میں جائے گا۔ اس خوف کی وجہ سے لوگ برے اعمال سے بچتے ہیں، نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں جنت کے حصول کے لیے۔ اب ہمارے یہاں بھی قانون کیوں ہوتا ہے، عدل انصاف کی بات کیوں کی جاتی ہے، اتنا وزن کیوں ہے اس بات میں؟ عمل نہیں ہوتا، وہ افسوس کی بات ہے۔ تو اگر کوئی چوری کرے گا، اس کو پتا ہوگا میرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، وہ چوری اس خوف سے نہیں کرے گا۔ اگر کوئی یہاں پہ تو قانون آپ کو پتا ہے کہ کچھ بھی کیا جائے، ایکسیڈنٹ سے آپ مار دیتے ہیں کسی کو سڑک پہ، صرف اس لیے کہ ایک امیر باپ ہے، اس نے اپنے بیٹے کو کروڑ کی گاڑی لے دی، اس نے اڑا دیا اس بندے کو، اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ چھوٹ بھی جائے گا وہ۔ افسوس کے ساتھ کہہ رہی ہوں، کلفٹن کا واقعہ چھوٹ بھی جائے گا وہ۔ جی مطلب یہ کیا ہے، یہ کون صحیح کرے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو
جزا اور سزا کا نظام شریعت میں مقرر کیا گیا یا اسلام میں یا کسی بھی دین میں، دین کا مطلب ہی ہے سزا. دین کے کئی معنی ہیں. کما تدینو تدان یا کما تدینو تدان، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے، یہ خود اس میں سزا اور جزا کا تصور ہے. بنیادی طور پر سزا کا جو تصور ہے یا حساب کتاب کا جو تصور ہے یہ رد عمل ہے، یہ عمل نہیں ہے. بنیادی طور پر شریعت آپ سے کیا چاہتی ہے کہ آپ صراط مستقیم پہ چلیں. بالکل وہ عمل ہو گیا. ہاں آپ شریعت پہ، شریعت کا مطلب کیا ہے؟ سی پیک. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. پیغمبر فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ میرا جو راستہ ہے یہ صراط مستقیم ہے، اس پہ چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. یہ جو ادھر ادھر کے راستے ہیں نا ان کی تابعداری نہیں کرو، اس کے پیروی نہیں کرو، اس کو فالو نہیں کرو، کیونکہ تم دین سے ہٹ جاؤ گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی لکیر، ایک خط کھینچ دیا. آپ نے فرمایا یہ صراط مستقیم ہے. اس کے آس پاس چھوٹے چھوٹے اور اس طرح کر کے آپ نے لکیریں کھینچ دی. آپ نے فرمایا یہ وہ فرق ہے، یہ وہ خطوط ہیں جو آپ کو فرقوں میں، افکار میں، نظریات میں، الحاد میں، زندقے میں اس طرح آپ کو ادھر ادھر گھما کر پھرا کر آپ کو گمراہ کر دیتے ہیں. ان سے بچو. تو شریعت اصل میں وہ صراط مستقیم ہے، وہ سی پیک ہے یا وہ شاہراہ ریشم ہے یا اس کو آپ جو بھی جو اچھا سب سے دنیا کا سب سے موٹر وے کہہ لیں، ہاں وہ ہے. اور یہ جو اس میں سزا و جزا کا جو تصور ہے نا وہ وہاں لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اس سے آگے کیمرہ ہے. ایک مرتبہ ساؤتھ افریقہ میں جوہانسبرگ سے پریٹوریا آ رہا تھا یا کہیں ہم لوگ وہ کیا کہتے ہیں اس کو پورٹ الزبتھ جا رہے تھے. تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یار یہ جگہ جگہ لکھا ہوا ہے، تھوڑی دیر آگے کیمرہ ہے تو خود ہی گاڑی روک لے گا، کم کر دے گا، تو پکڑ میں آئے گا نہیں. انہوں نے کہا پکڑنا مقصود نہیں ہے، گاڑی کی سپیڈ کم کرنا مقصود ہے، پکڑنا مقصود نہیں ہے. ہمارے ہاں چوری چھپے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ وہ پکڑ لے، آپ کو پکڑنا مقصود ہے کیونکہ آپ سے انہوں نے پیسے لینے ہیں، آپ کو چالان کرنا ہے، اور ان کے ہاں سپیڈ کم کرنا مقصود ہے. تو شریعت نے یہ جو آپ کو بالکل صحیح کہا، شریعت کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کا ہاتھ کاٹنا مقصود نہیں ہے. شریعت میں شریعت اس لیے نہیں آئی، میرا پیغمبر جو رحمت للعالمین بن کر آیا، میرا رب رب العالمین ہے. ایک مرتبہ آپ نے یہ سوال کسی سے کہا تھا کہ اس پر کوئی بات کرے. ہمارا رب رب العالمین، وہ عالمین کو پالتا ہے، عالمین کے ہاتھ اور ٹانگیں نہیں کٹواتا. میرا پیغمبر رحمت للعالمین ہے. یار صرف میرے لیے رحمت نہیں ہے، یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کسی لباس میں، کوئی کسی لباس میں، کوئی اپنی نمائندگی کچھ کر رہا ہے، یہ سب ایک ہی سر چشمے کے لوگ ہیں، ایک ہی قرآن و حدیث کے لوگ. آپ کی اجازت سے ایک بات، آپ نے موٹر وے کی ایگزامپل دی، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی، تو یہاں پہ قوم کیسی نا، وہ بھی مجھے بات یاد ہے کہ جیسی قوم ویسی حکمران. اب قوم کیسی ہے کہ جہاں پہ کیمرہ لگا نا وہاں پہ سپیڈ خود ہی کم کر دیں گے، جہاں نہیں لگا وہاں تیز سپیڈ. مطلب آپ نے فالو بھی تب کرنا ہے قانون کو جہاں کیمرہ دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر فضا وظیفہ ضرور لینا قوانین کا بنیادی ڈاکٹر فضا میں آپ کی بات کا جواب دوں کے ذریعے سے ایک جملہ ایک منٹ ذرا میں اپنی بات مکمل کروں، اس میں بہت بہتر آپ کو مزہ بھی آئے گا. وہ یہ کہ جو آپ نے فرمایا نا کہ وہ قوم یہ قوم، جی جی میں کینٹ میں رہتا ہوں، ٹھیک، یہی قوم ہے جو کینٹ میں اندر جاتی ہے، وہاں اندر ڈنڈا ہے. یہی قوم ہے، یہ بالکل اندر ایسی مہذب ہے جیسی یہ ساؤتھ افریقہ میں رہتی ہے، اور اسی گیٹ سے آپ باہر آ جائے وہی گاڑی غیر آپ کی بات سے کہ ڈنڈا ضروری ہے جو مارنا پڑے گا. یہ سزا علامہ صاحب آپ کو فرما رہے سزا اور جزا کا تصور قرآنی ہے نا جی. انہوں نے بڑا خوبصورت اور لطیف اشارہ کیا. اس قرآنی تصور کو انسانوں نے اپنایا ہے. قانون بنتے کس لیے ہیں؟ لا قانونیت کو روکنے کے لیے، تجاوز کو روکنے کے لیے. اور کب یہ روکا جا سکتا ہے؟ جب آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. پاکستان میں قانون سازی کے حوالے سے شاید مشکلات بہت کم ہوں، لیکن ان قوانین پر عمل درآمد کے لحاظ سے 99% مشکلات ہیں. بہت مشکلات. اس لیے ریاست سب سے بڑی ذمہ دار ہے. وہی ریاست جب ڈنڈا لے کے کھڑی ہو جاتی ہے تو ابھی آپ دیکھیں، میں ابھی آ رہا تھا تو جہاں پر پولیس تھی وہاں پر کسی دکاندار کو کوئی فکر ہی نہیں تھی اس پولیس کی.
لیکن جہاں پر رینجرز کی گاڑی آ گئی وہاں پر سارے ایسے الرٹ ہو گئے جیسے ان سے ذرا بڑا خدا کوئی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈنڈے کے زور پہ ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں. قانون کی امپلیمنٹیشن سب سے زیادہ ضروری ہے. سب سے زیادہ بھائی یہ شاہ صاحب سے آج جو ہے نا وہ حکمرانوں کی ہدایت کے لیے اور قوم کی رہنمائی کے لیے خاص وظیفہ آپ نے لینا ہے, بھلے آخر میں لے لیجئے گا. پہلے سوال کہہ دیا آخر میں. اب آپ جس طرح کہیں مفتی ابو محمد, ہمیں مفتی ابو محمد صاحب کا کہا گیا, اب آپ دیکھ لیں, آپ پر ہے, آپ اینکر ہیں, میں چپ ہوں, سوچ لیں. نہیں مفتی صاحب نہیں, یہ وظیفہ دیں گے تو ان سے جواب آخر میں وظیفہ یہ دیں گے. آپ ہی کر دیں کیونکہ ان دونوں سے بس نکل جائے گی. مولوی کہتا ہے حضرت تشریف, حضرت تشریف, حضرت بس نکل جائے گی. یہ اسامہ بھائی نے پتا کہ کیا اسمارٹ موو. کہتے ہیں دیکھیں یہ دن اپنی غفلت کی بدولت سچ ہے کہ برے کام کا انجام بڑا. حضرت فرض سے معاشرہ بنتا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ ہمیں بس میں بٹھایا گیا, بس میں والا کنڈکٹر کہتا ہے مدینہ چلو مدینہ چلو, مدینہ چلتے ہیں. آگے ڈرائیور سیٹ پہ کوئی اور تھا. جب ہم پہنچے پتہ چلا ہم تو اسرائیل کے قریب آ گئے. تو ہمیں یہ کہا گیا یہاں نظام مصطفیٰ رائج ہوگا, یہاں حضور کی ناموس پہ پہرا دیا جائے گا, یہاں عقیدہ ختم نبوت کی بات ہوگی, لیکن یہاں الٹ ہو رہا ہے. ایک واقعہ صرف میرے ذہن میں آ رہا ہے. صحیح بات ہے, جو ہم میں سے بڑے منصب ہیں ان پہ ذمہ داری زیادہ ہے. تاریخ خلفاء کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شہر کا گورنر مقرر کیا گیا. کچھ وقت کے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وفد وہاں پہ روانہ کیا کہ وہاں کے غرباء, فقراء اور مساکین کی لسٹ منگانے کی, کہ ان بیت المال سے ان کی خدمت کی جاتی تھی. جب وہ لسٹ وفد لے کے آیا حضرت امیر المؤمنین کے ہاتھ میں, تو اس میں سب سے اوپر نام حضرت عامر کا تھا. آپ نے کہا میں نے تو غرباء, فقراء, مساکین کی لسٹ مانگی تھی. انہوں نے کہا حضور ہم نے پورے شہر میں وزٹ کیا ہے, حضرت عامر سے بڑھ کر غربت میں کوئی وقت نہیں گزارا. ان کے گھر میں کئی کئی دن فاقے ہوتے ہیں, ان کے کپڑوں پہ پیمند لگا ہوتا ہے, اور وہ سب سے پستہ حال زندگی گزار. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو. اللہ اکبر. اچھا, اور آپ نے جو ہے پھر کچھ اشرفی اور درہم جو ہے وہ وہاں روانہ کیے. حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گورنر ہے, جب وہ گھر میں بنڈل گیا اشرفیوں کا اور درہم کا, تو آپ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. زوجہ نے کہا کہ شاید کسی کے مرنے کی خبر آ گئی, لیکن آپ نے جب حال بیان کیا کہ دراصل بات یہ ہے کہ زوجہ آج رونے کی بات یہ ہے کہ دنیا چل کے میرے گھر آ گئی. تاریخ خلفاء میں ہے کہ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام اشرفی دینار رائے خدا میں صدقہ کر اور پھر اسی طرح زندگی گزار. دراصل بات یہ ہے کہ دعوے کرنا ہو رہے مجھے اور آپ کو بھی, عوام کو بھی, لیکن خاص طور پر جو ہمارے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے, جو جتنا بڑا ادارہ ہے جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اسی طرح گد کی طرح نوچ رہا ہے. بدقسمتی ہماری کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا پسے ہوئے معاشرے کی بات ہوگی, غریب کی بات ہوگی. غریب تو بیچارہ بجلی, پانی اور گیس کو ترس رہا ہے. تو ہم بہت برے حالات کی طرف ہیں. میں تو کہوں گا بلکہ ایک وظیفہ حضرت نے کہا ہے تمام عوام کو چاہیے وہ آیت کریمہ پڑھے کہ ظالم حکمرانوں سے ہماری جان چھوڑے. وہ کسی بھی ادارے میں, چاہے وہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے, چاہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے, چاہے وہ سینٹ میں بیٹھے ہیں, یا مقدس ادارے میں بھی ہے, جو ملک و قوم کے دشمن ہے, جو عوام کو نقصان پہنچا رہے ہیں, جس سے غریب تر خدا کی قسم فاقے ہو رہے ہیں. یعنی ظالم حکمران خودکشی ہو رہی ہے. کے لیے جو وظیفہ ہے ہم آیت کریمہ کہہ سکتے ہیں کہ آیت کریمہ وظیفے کا کردار ادا کرے گا. ہم آیت کریمہ اگر پڑھیں, بڑھ کیا رہی ہے کہ لوگوں کھانے کو نہیں ہے, بہنیں بیٹیاں روڈ پر آ رہی ہیں. تو آیت کریمہ سوالات پڑھائیں. یہ ظالم حکمرانوں سے اور ادارے میں جو کالی بھیڑیں بیٹھی ہیں کسی بھی ادارے میں, ان سے ہماری جان چھوٹے. اس طرح تو پھر میری بات سنیں, اس طرح تو میجورٹی سے جان چھوٹ جائے گی, کیونکہ زیادہ تر آیت کریمہ بتا رہے ہیں, آیت کریمہ بتا رہے ہیں. دیکھیں ایک وقت آئے گا یہاں پہ, کیونکہ زیادہ تر لوگ آپ کو پتہ ہے کون سے ادارے میں کالی بھیڑیں نہیں ہیں. حضرت ہر ادارے میں دیکھیں مایوس نہ ہوں, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہ اسلام کا قلعہ ہے. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ پاکستان میں آپ دیکھ لیجیے گا پوری دنیا میں پاکستان کی بات ہوگی. ایسا نہیں ہے, مایوسی نہیں ہونی چاہیے, اچھے لوگ بھی موجود ہیں. تو آیت کریمہ علماء میں آپ جیسے لوگ بھی یہ آیت پڑھ رہے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ کم سے کم 1.25 لاکھ پڑھے ہر پاکستانی 1.25 لاکھ, یعنی اس کو باندھ لے 3125 مرتبہ پڑھے روزانہ, 40 دن تک 1.25 لاکھ ہو جائے گا, کوئی زیادہ بھی نہیں. سبحان اللہ. اسی طرح ہم چھوٹے چھوٹے اگر قدم لیں تو ہمارے بھی حکومت اسلامی حکومت کی طرف جائے گی. مفتی ابو محمد صاحب, میری گزارش یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے آپ سب جو فرما رہے ہیں, مگر اگر یہ سب ایسا ہے کہ 2 + 2 4 کہ جی اسلامی ایک نظام بن جانا چاہیے, ایک عدالتی نظام ایسا ہو جانا چاہیے, 57 میں سے کوئی ایک مثال تو ہو, پھر کسی ایک سطح پر کوئی ایک بھی نہیں کر سکا. کیا یہ اتنا مشکل ہے, یا ہم اس کو صحیح طرح لوگوں کو بتا نہیں پا رہے کہ یہ ہے, یا موجودہ
دور کے لحاظ سے ہم آہنگ نہیں کر پا رہے. میں عدالتی نظام کے لے لیتا ہوں کہ وہ وہاں جائیں جب ہماری بات ہوتی ہے. یار پروسیجر لکھنا ہی ہے نا. انگریز کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سب کچھ غیر اسلامی ہے. ایک لکھ کر پڑھ کر لیا جائے. اس وقت تو نہیں تھے لکھت پڑھت ہوتی تھی, کمپیوٹر نہیں تھا, ٹائپنگ نہیں ہوتی تھی. آج کل لوگوں کی مصروفیت ہے. آپ نے کہا, وہ کہیں گے جی گارڈز ہم نہ رکھیں, ہمیں تو لوگ مار کر چلے جائیں گے, ہر کوئی آ جائے گا میرے گھر لوٹ کے لے جائے گا, اس لیے ہم نے فاصلے رکھے ہیں. لاکھوں لوگوں کا میں تو نہیں کر سکتا, پوچھ سکتا. 3.5 لاکھ تو میرا ووٹر ہے, ہر ایک سے میں جا کر کہاں مل سکتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں جی پریکٹیکل نہیں لگتا جو باتیں آپ علماء کرتے ہیں. حضرت ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد, اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ جس موضوع کو, عنوان کو آپ نے چھیڑا ہے, اگر ہم موجودہ حکمرانوں سے کسی بھی ریاست کے, جو مسلمانوں کی ریاست, میں اسلامی ریاست نہیں کہتا, مسلمانوں کی کوئی بھی ریاست ہو, اگر آپ اس کے حکمرانوں سے یہ توقع رکھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ اینچ خیال است و محال است والی بات, ٹھیک ہے جی, لیکن یہ ہوگا کب اور یہ کیسے ہوگا, اس کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں جس پر آج تک ہمارا وہم و گمان بھی نہیں گیا. اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اگر آپ اس کی تھوڑا سا ماضی تاریخ میں چلے جائیں تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے کیوں اٹھا, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح پہ شہید کیوں ہوئے, حضرت عثمان غنی کو بے دردی کے ساتھ مدینہ میں شہید کیوں کیا گیا, سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے اندر رات کے وقت فجر کی نماز کے لیے آتے ہوئے کیوں شہید کیا گیا. وہاں سے آپ کو یہ بنیاد ملے گی, اساس ملے گی کہ کون سی وجوہات تھیں. یہ وہ نظام تھا جو محمد مصطفیٰ, محمد کریم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے. ان میں چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ ہماری ریاست, اصل میں آپ کا عنوان بھی آج یہ ہے کہ اسلامی ریاست جو ہے, اس کے جو حکمران ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. پہلی بات تو یہ ختم ہو گئی کہ اسلامی ریاست نہیں ہے, مسلمانوں کی ریاست ہے. اسلامی ریاستوں سے اسے کہتے ہیں جہاں قرآن و سنت کے قوانین 100% ہوں. 57 میں سے ایک بھی نہیں ہے. 57 میں سے ایک بھی نہیں ہے, کسی ایک ریاست میں بھی نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جنازہ جیل سے جو اٹھا, تو اس کی بنیاد دیکھیں نا آپ, پیچھے اس کا پس منظر دیکھیں آپ. پس منظر یہ ہے کہ آج بھی ہمارے ہاں لوگ ایسے موجود ہیں, جس طرح یہاں پہلی بھی مثال دی گئی کہ شراب کے خلاف غیر مسلم تو کھڑا ہوا, مگر مسلمانوں نے کھڑے ہو کر کیا کہہ دیا کہ ہمیں برداشت نہیں ہے کہ یہاں شراب پر پابندی ہو. مسلمان کھڑے ہوئے. دیکھیں سیاحت ختم ہو جائے گی نا اس ملک میں, کوئی آئے گا ہی نہیں. باہر سے جتنے لوگ آ رہے ہیں ان کو عادت پڑی ہوئی ہے, ان کے لیے نشہ ہے. وہ ایک دن نہیں رہ سکتے شراب کے بغیر. وہ کہیں ہم نہیں اس ملک میں. میں عرض کرتا ہوں اسلامی ریاست اگر ہو تو اس میں جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں وہ لائسنس صرف انہی کو دیا جائے گا. متحدہ عرب امارات میں اگر کوئی بندہ وہاں چلا جاتا ہے, میں وہاں رہ کر آیا ہوں, وہ مسلمان ہے, اس کا آئی ڈی کارڈ چیک کیا جاتا ہے, اس کے بتاکے پر لکھا ہوتا ہے. سر اب تو کھلی ہو گئی. نہیں مفتی ابو صاحب اب 21 سال سے زیادہ کوئی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے, جو مرضی شراب وہاں پر لے. آپ نے 2 دفعہ کی, لیکن یہاں پہ تو ہاسپٹل سے مل جاتی ہے جس کو زیتون و شہد میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے. اس ٹائم کے چیف جسٹس کو کہہ دیتے تھے زیتون و شہد تھا, وہ باہر سے آئے تھے, سیاحت کے لیے آئے ہوئے تھے اور ہاسپٹل میں پڑے ہوئے تھے. وہ ٹھیک ہے, سارے ملکوں میں ہو رہا ہے. 57 کون سا ملک ہے جہاں شراب کی ایک مسلم ملک. اس کے لیے ایک بنیادی اصول سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اسلامی اصول اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک اسلامی حکمران کے اندر چند چیزیں نہیں آئیں گی. چند چیزیں کیسی ہیں؟ ہمارے ہاں آپ کو ایسی کوئی ایگزامپل ملنے والی نہیں ہے. میں نے شروع میں اسی لیے کہا نیچے خیال است و محال است. اسلامی حکمران جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے جب آتا ہے تو اس کا جو وظیفہ ہوتا ہے وہ متوسط طبقے کے ایک مزدور کے برابر ہوتا ہے. اور پھر وہی اسلامی ریاست کا حکمران جب بعد میں اندازہ کرتا ہے کہ میری بیوی نے تھوڑا سا آٹا بچا کر اس کا حلوہ بنا لیا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ جا کر بیت المال میں کہتے ہیں کہ اتنا آٹا کم کر دیا جائے. یکم مئی بھی ہے, تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ ہم ہر سال یکم مئی کو یوم مزدور مناتے ہیں. تو یہ ایک سال بعد جا کر ہم یوم مزدور مناتے ہیں. ہم کیوں نہیں سوچتے کہ اس حکمران کا طرز عمل کیا تھا کہ جس نے اپنے گھر کے آٹے سے اتنا آٹا کم کر دیا تاکہ بیوی حلوہ نہ بنائے, بیوی کوئی شیریں چیز نہ بنائے. اگر قوم کا مزدور کا بیٹا, مزدور کے بچے, مزدور کی بیوی وہ نہیں پی رہا, وہ نہیں کھا رہا, تو میرے گھر میں وہ چیز کیوں آ رہی ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ ہے یہ ہمارے لیے ایگزامپل ہے. اس اعتبار سے آپ یہ دیکھیے کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی کب پئیں گے, ایک جگہ کب کھڑے ہوں گے. یہ وہ طرز عمل تھا اسلامی ریاست کا, اسلامی حکمرانوں کا, کہ بچے سے لے کر شیرخوار بچے سے لے کر جانوروں تک اس کے اثرات مرتب ہونے چاہیے. مگر دیکھیں نا ان کے ساتھ ہوا کہ آپ نے خود مثال سیدنا علی کو دیکھ لیں, امام حسین, ان کے ساتھ تو پھر وہیں انہی میں سے لوگ پیدا ہوئے جنہوں کو جینے تک نہیں. وہ ہوگا. اگر آپ اسلامی ریاست کے حکمران بنے تو آپ کو انہی کے اذان فجر کا کہا جا رہا ہے, اذان فجر کا وقت ہو رہا ہے, بریک پہ جائیں. آخری بات یہ سنیے گا,
آپ کو انہی کے طرز طریقے پر چلنا پڑے گا. کیوں کہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اس کے علاوہ اسلامی ریاست کے حکمرانوں کا کوئی گزارا نہیں. اچھا پروفیسر صاحب آپ سے بھی سوال پوچھنا ہے لیکن اذان فجر کے بعد جب واپس آتے ہیں تو آپ سے سوال پوچھیں گے بریک کے بعد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحان اللہ جزاک اللہ. پروفیسر صاحب جس طرح گفتگو ہو رہی تھی کہ اسلامی حکومت میں حکمرانوں کے فرائض، جب ہم حکمران ہی اس کو چنیں گے کہ جو سب سے زیادہ امیر ہے، جس کا سب سے بڑا گھر ہے، سب سے دولت مند ہے،
اسی کو بنائیں گے, اس کے بغیر تو ووٹ ہی نہیں کوئی دے گا, اس کو جانتا ہی کوئی نہیں, وہ پیسہ خرچے گا تو تبھی. پھر ہم ایکسپیکٹ کیسے کریں کہ وہ جن اکابرین کی, جن خلفۂ راشدین کی ہم مثال دیتے ہیں, ان جیسا وہ کیسے ہوگا؟ یعنی بنتے ہی وہ ساری اپنی دولت لٹا دے گا, کیسے ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. اس موضوع پر ہمارے پینل کے ممبروں میں سے ہر ایک نے اپنی وسط علمی کے مطابق گفتگو کی. اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے, الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. سبحان اللہ. اس آیت کریمہ نے مسلمان حکمرانوں اور فرما رواؤں کا نصب العین تعین کر دیا. سبحان اللہ. کہ ان کی نگاہوں کے سامنے کیا نصب العین رہنا چاہیے. زبردست. وہ لوگ جن کو ہم زمین میں اقتدار بخشتے ہیں, جی, ان کا پہلا کام کیا ہے؟ نماز قائم کریں, اپنے کردار کو درست کریں, تکبر اور غرور کو چھوڑ دیں اور اللہ کی طرف لوٹیں. اقام الصلاۃ کا معنی اللہ کے ذکر میں رہیں. اقام الصلاۃ اللہ کے ذکر میں رہیں, اللہ نماز قائم کریں. خود بھی ان کا کردار ایسا ہونا چاہیے جو فسق و فجور نہ ہو جس میں, اور تکبر و غرور نہ ہو. کیا ہو؟ اقامت الصلاۃ ہو. اقام الصلاۃ اللہ کا ذکر ہو, اللہ کو یاد رکھے. اور ان کا مال وآتوا الزکاۃ, ان کا مال عیاشیوں اور نفس پرستیوں کے لیے نہ ہو, بلکہ غریبوں اور مساکین زکوٰۃ میں صرف کرنے کے لیے ہو. زکوٰۃ ادا کرے اپنے مالوں سے, اور یہ مت سمجھے یہ مال جو ہمیں ملا ہے یہ ہمیں عیاشی اور نفس پرستی کے لیے ملا ہے, بلکہ یہ مال ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ملا ہے. اور تیسرا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ, وہ اپنی پوری قوت نیکیوں کو پھیلانے اور بدیوں کو دبانے میں خرچ کریں. بدی کو پنپنے دیں اور نیکی کے لیے راہ ہموار کریں, اور معاشرے کی اصلاح کریں. معاشرے کی اصلاح اس وقت قائم نہیں ہو سکتی جیسے ایک اثر میں آتا ہے, ایک اثار میں آتا ہے, ان حکومت الکفر تقوم و حکومت الظلم لا تقوم لو کان اہل مسلم. عدل پر کافر حکومت قائم رہ سکتی ہے, ظلم پر مسلم حکومت قائم نہیں رہ سکتی. اگر ظالم حکمران مسلم ہے تب اس کی حکومت قائم نہیں رہے گی. اگر عادل حکمران چاہے کافر ہے اس کی حکومت قائم رہے گی. ان اللہ یامر بالعدل, اللہ میں اس حکم دیتا عدل قائم کرو. عدل کیسا قائم کرو؟ وہ حکمران جو اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں جان اقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر کا پرچم اٹھائے ہوئے, اس کی مثال میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں تاریخ اسلامی میں. پلیز ایک مثال دیتا ہوں. چلو, جبلہ بن آہم جو غسان کا امیر تھا, سردار تھا, وہ مسلمان ہوا. مسلمان ہو کر وہ مکہ آیا, عمرہ کر رہا, بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. اس کی چادر پر ایک بدو کا پلو اس کے پلو پر ایک بدو کا پاؤں پڑ گیا. پاؤں کھینچے, اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا, بدو سے تھپڑ مارا. وہ بدو حضرت عمر کے پاس چلا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جبلہ کو بلایا کہ جبلہ جیسے تم نے ان کو تھپڑ مارا ایسے ہی تمہیں تھپڑ مارے گا. وہ کہنے لگا حضرت میں سردار ہوں, میں سردار ہوں, یہ کیسے ناممکن ہے؟ ہم ایک چھوٹی سی گستاخی پر انسان کو قتل کر دیتے ہیں, اتنی بڑی. کیا فرمایا؟ جبلہ یہ اسلام ہے, اس میں شاہ اور گداگر برابر ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. یہ نظام عدل سب کے لیے ہے. بہت اچھی. یہ عدل قائم کیا اسلام نے, ہمیں ایسے حکمران دیے جنہوں نے یہ عدل قائم کیا, ایسی حکومتیں دی. اب مجھے ایک بات آپ بیان کر لیجیے جو بخاری شریف میں ہے, حضرت ابراہیم التمیمی کی ہماری مثال پر پوری ہم پر چشمہ ہوتی ہے. حضرت ابراہیم التمیمی جو بہت بڑے عظیم تابعی ہیں, جن کی 30 صحابہ سے ملاقات ہوئی ہے, وہ فرماتے ہیں کلما عرضت عملی علی عقیدتی خفت انی منافق. یہ فرماتے ہیں جب میں اپنا عمل اپنے عقیدے پر پیش کرتا ہوں, میرا عقیدہ کیا ہے اور میرا عمل کیا ہے, مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میں منافق تو نہیں ہوں.
آج ہماری بات یہ ہے ہمارا عقیدہ کچھ اور ہے اور ہمارا عمل کچھ اور ہے. بہت اچھے علامہ صاحب، یہ تو باتیں درست، سب سارے باتیں یہی کرتے ہیں لیکن حکمران میں میں نہیں. سب کو خلاصہ ایک دو باتوں میں کہہ دیتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا، مغربی دنیا اور تمام کفریہ جتنے بھی علاقے ہیں ان کے لوگ اسلام کا مطالعہ کر چکے ہیں اور وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں. اور مغربی دنیا کو جو ڈر اور خوف ہے وہ صرف اور صرف اس بات کا ہے کہ اگر مسلمانوں نے عدل اور انصاف قائم کر دیا تو ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی. اس وجہ سے آپ اگر کچھ بھی نہ کریں اپنے ملک میں آپ انصاف قائم نہیں کر سکتے. مغربی بیڑیوں کی وجہ سے بڑے جو مطلب ہے کہ ہمارے اوپر مسلط ہیں ان کی وجہ سے ہم عدل و انصاف قائم نہیں کر سکتے. اگر ہم عدل و انصاف قائم کریں گے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی. پوری چائنا مسلمان ہونا چاہتی ہے، پورے مغربی ممالک مسلمان ہونا چاہتے ہیں، مطالعہ کر چکے ہیں، اسلام کا مطالعہ کر چکے ہیں. ڈر اور خوف صرف اس بات کا ہے کہ اگر عدل و انصاف اور ان کو نمونہ مل گیا مسلمانوں کا تو وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا. جناب وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے لیکن آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے ہم ایک نعت سن لیتے ہیں. صاحبزادہ تقی الرحمان افریدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے ہم نعت سنتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. میری سرکار میری بات بنائے رکھنا، میری سرکار میری بات بنائے رکھنا. اور میں نے مانا کہ نکما ہو مگر آپ کا ہو، میں نے مانا کہ نکما ہو مگر آپ کا ہو. مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا. اور کسی منصب کا طلبگار ہوں نہ دنیا کا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا. اور آپ کی یاد سے تیرے نام سے
تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے، تیرے ہی نام، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے، تیری حمد و ثنا، تیری حمد و ثنا الحمدللہ، تیری حمد و ثنا الحمدللہ، تیری حمد و ثنا الحمدللہ، کہ تو میرے محمد کا خدا ہے، اللہ
दिल की आवाज़